अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त इंतहाई गर्मा गर्म ख़बर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बहुत ही अहम व्लॉग है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बुध वाले दिन क्या होने जा रहा है और क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मेरे पास अभी अभी एक रिपोर्ट आई तो मैंने मुतलका बंदे से, मुतलका लीडर से रब्ता किया। उस लीडर ने उसको कंफर्म किया तो मैं आपके सामने व्लॉग लेके हाज़िर हो गया। मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूँ जो रूहानी भी है, समाजी भी है, मज़हबी भी है, सियासी शख्सियत भी है, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मेरी मुराद इल्लामा इकबाल से है। मैं इल्लामा इकबाल के उस फ़र्जंद से की बात करने जा रहा हूँ जिसके वालिद ग्रामी जनाब जावेद इकबाल साहब जस्टिस रिटायर्ड हुए मरहूम, और उनकी वालदा जस्टिस नासरा जावेद जो माशाल्लाह हयात हैं, और अल्लाह तबारिक व तआला उन्हें उम्र दराज अता फ़रमाए। मेरी मुराद बैरिस्टर सेनेटर वलीद इकबाल से है। वलीद इकबाल एक शायराना मजाज भी है उनका, सियासी बसीरत उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद आज़म के दस्ते राज थे और पाकिस्तान बन गया। एक आज़ाद मुमलिकत का उन्होंने ख्वाब देखा था। वो मुमलिकत बन तो गई मगर आज़ाद ना रही। अब उसकी हकीकी आज़ादी के लिए मोहतरम वलीद इकबाल साहब क्या करने जा रहे हैं, ये मेरा आज का मौजू है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहतरम वलीद इकबाल साहब अपने आप को पेश कर रहे हैं बुध वाले दिन गिरफ़्तारी के लिए। क्या उनकी गिरफ़्तारी होगी? इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जो मैंने अपनी आँखों से 2017 में देखा था, नवंबर 2017, आई थिंक 1 नवंबर 2017 था, तो वलीद इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, जनाब नईमुल हक साहब और शेख इम्तियाज़ साहब, ये सारे इकट्ठे हम बनी गाला की तरफ रवाना थे। जैसे ही हम बनी गाला की तरफ जो रोड जाता है उस रोड पर पहुँचे तो आगे पुलिस वालों का नाका था। तो उस नाके पर सबको गाड़ियों से उतरना पड़ा क्योंकि पुलिस वाले गाड़ियों के साथ आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। परमिशन मिली, पहला नाके से पैदल हम आगे कूच किया हमने बनी गाला की तरफ। तो जैसे ही हम एक नाका क्रॉस करके थोड़ा सा आगे, हार्डली 100 मीटर या 150 मीटर आगे गए होंगे, तो पीछे से और आगे से दोनों साइड से हमला होता है। पुलिस हमला करती है, इस तरह हमला करती है जैसे कोई इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ना हो। चारों तरफ से घेरा जाता है। घेरने के बाद वो जो प्लास्टिक की बुलेट्स है वो फायर की जाती हैं, आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं और लाठी चार्ज किया जाता है। और लाठी आम लाठी नहीं, इतने मोटे मोटे डंडे थे जो उधर दरख्त लगे हुए थे, उन दरख्तों से तोड़े हुए। मेरी आंखों के सामने इस मर्द कलंदर ने वो डंडे भी खाए, वलीद इकबाल ने वो डंडे खाए। वो डंडे खाने के साथ साथ उसको उठाकर कैदी वैन के अंदर फेंका गया, गिरेबान उसका चाक किया गया। ये उसके साथ किया गया जिसके दो वालिदैन, जैसे वालिद और वालदा जस्टिस रिटायर्ड हैं, और जावेद इकबाल साहब सेनेटर भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात
کہ وہ علامہ اقبال کے پوتے ہیں، کچھ تو لحاظ کیا جاتا، مگر یہی گورنمنٹ اس وقت بھی تھی، امپورٹڈ گورنمنٹ اس وقت بھی تھی، انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو کیا 25 مئی ہم بھول جائیں؟ جب 25 مئی کو گرفتاریوں کا عمل شروع کیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں ولید اقبال کی موجودگی ہے، مگر اس کا گھر لاہور میں ہے۔ اس کو ڈرانے کے لیے یا اس کو دھمکانے کے لیے ایک بہت اہم اور انتہائی گھٹیا قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، وہ اپنے گھر پر موجود تھیں۔ دروازہ نوک کرتی اگر پولیس تو وہ یقیناً اپنا دروازہ کھولتی، پوچھتی کون ہے، کیونکہ وہ جسٹس ہے اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں، اور وہ کرواتی بھی رہی ہیں اور انہوں نے کرنی بھی تھی۔ مگر اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا؟ ڈالے کیا بیک مارا یا فرنٹ مارا اور ان کا دروازہ توڑ دیا رات کے 2 بجے۔ کیا ولید اقبال غدار وطن تھا؟ یا ولید اقبال نے کوئی ڈکیتیاں کی تھیں؟ یا ولید اقبال نے کوئی چوریاں کی تھیں یا قتل کیا تھا جس کو گرفتار کرنے کے لیے یہ کارروائی کرنی پڑی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی ولید اقبال کو گرفتار نہ کریں یا اس کے ساتھ حد تک امیز رویہ اختیار نہ کریں، یہ میری سوچ ہے کہ وہ لازم کریں گے۔ مگر اس کے باوجود ولید اقبال کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا میرے ساتھ، مگر اس کے باوجود ولید اقبال اپنی گرفتاری پیش کر رہا ہے۔ بدھ کو 2 بجے مال روڈ پہ، یہ میرے ذرائع نے بتایا مجھے کہ مال روڈ چیرنگ کراس پر بدھ کو 2 بجے ولید اقبال اپنی گرفتاری پیش کرے گا۔ کیا ہمارا اتنا فرض نہیں بنتا، یا یہ کہہ لیں کہ کیا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جمعوں کے خطبے میں، اپنی محافل کے تقریروں میں، جلسوں کی تقریروں میں علامہ اقبال کے شعر پڑھیں، علامہ اقبال کی دینی خدمات کو سراہیں، ان کا شعر پڑھے بنا محفل کا اختتام نہ ہوتا ہو، اسی کا پوتا گرفتاری دینے جا رہا ہو، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس وطن عزیز کو، اس خدا داد مملکت کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے؟ نہیں یار، آپ کو، مجھے، ہم سب کو نکلنا چاہیے، ولید اقبال کا ساتھ دینا چاہیے، عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ عمران خان کو اس وقت کس چیز کی کمی ہے؟ نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ اسے طمع ہے کسی چیز کی، نہ اس کی اولاد نے آ کے پاکستان میں سیاست کرنی ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، وہ بھی گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ سب کچھ یہ برداشت کر رہا ہے تو کس کے لیے؟ آپ کے، میرے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، کہ یہ وطن عزیز صحیح معنوں میں ترقی کر سکے، اور یہ ترقی تبھی کرے گا جب اس وطن عزیز کو حقیقی آزادی مل جائے گی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش ہوا ہوں، یہ جو ولید اقبال صاحب کا میں نے تعارف کروایا ہے، یہ اس لیے کروایا ہے، یہ اس لیے ولاگ بنایا ہے کہ خدا را آپ سب لوگ ولید اقبال کا، عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے بدھ کو 2 بجے چیرنگ کراس لازم پہنچے، مال روڈ چیرنگ کراس۔ خصوصاً بالخصوص میں اس لاہور کی عوام کو اپیل کر رہا ہوں، آپ نے گرفتاری نہیں دینی، نہ دیں، مگر وہاں پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے ضرور پہنچیں۔ اگر آج بھی آپ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہے، یہ پیٹرول 273 روپے ہوا ہے، یہ 373 پہ بھی جا سکتا ہے۔ ڈالر کی جو پرائس روزانہ اوپر جا رہی ہے،
یہ اور اوپر جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آج اگر آپ نکل پڑے تو آپ کے نکلنے سے آپ کے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آج ضرور نکلیے گا، بدھ کے دن ضرور نکلیے گا۔ جیل بھرو تحریک عمران خان نے جو شروع کی ہے، اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، ہاں اس وطن عزیز کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جو آج تک ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے وہ سب اسمبلی میں دیکھ لیں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم عوام آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یار اگر عمران خان اکیلا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے تو سوچے ضرور کہ وہ کیوں کھڑا ہے، یہ ضرور سوچیں۔ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، ولید اقبال کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ وہ اپنا عیش و عشرت چھوڑ کے گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ نہ اسے شہرت کی ضرورت ہے، نہ اسے دولت کی ضرورت ہے، بہت دولت ہے اس کی۔ جائیں جا کے دیکھیں گلبرگ مین روڈ کے اوپر اس کا بہترین گھر ہے، جائیں جا کے اسلام آباد میں دیکھیں اس کا بہترین گھر ہے، بہترین وہ بیرسٹر ہے، ایک کیس کے وہ کروڑوں روپے لے سکتا ہے، مگر وہ آپ کے لیے گرفتاری دینے جا رہے ہیں۔ اس کو گرفتاری دینے کا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا را سوچے میری اس ویڈیو کو، اس ولاگ کو، اور دیکھتے ہوئے آپ لوگ اگر آج نہ نکلے تو پھر کب نکلو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔